Bismillahirrahmanirrahim. This is Samsam Zulkarnain, your English teacher. Dear students, this is our lecture number 6 and today we are here to discuss the comprehension part of your lesson From Mother with Love, which is written by Zoa Sherborne. Dear students, there are 11 questions and in this lecture we are going to discuss the first 5 questions of the comprehension part. So let's begin with the first question, and the statement of the question is, how is the theme of From Mother with Love a universal theme present in literature across all cultures? یہ جو From Mother with Love ہے, یہ جو literature ہے, اس کے اندر جو تھیم ہے, اس کا جو اس کے کرکس ہیں, یہ کیسے جو ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ یہ تھیم جو ہے وہ پریزنٹ میں یونیورسل ہے, یعنی کہ اٹ از اپلیکیبل بیانڈ دی لمٹس آف کلچر, بیانڈ دی لمٹس آف ریلیجن, بیانڈ دی لمٹس آف بارڈر. ٹھیک ہے, کہ یہ ہر جگہ اپلیکیبل کیسے ہے اور کس طرح ہے. تو ایز وی نو دیٹ اس کا جو تھیم ہے وہ یونیورسل ہے. اٹ از اباؤٹ دی ڈیتھ. ٹھیک ہے, جو مین کائنڈ ہے, مین از مورٹل, انسان فانی ہے. تو انسان دنیا میں جتنے بھی ہیں, کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو, کسی ملک سے تعلق ہو, ان سب کے لیے یہ اپلیکیبل ہے, یہ نیچرل لا ہے کہ دے کیم ان دس ورلڈ فار اے ٹائم بینگ. پھر ان کا پروسیس ہوتا ہے, وہ بڑے ہوتے ہیں, پھر اپنی سٹیجز آف لائف گزارتے فائنلی ڈکے ہوتا ہے اور وہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو جس کا جو تھیم ہے وہ ہے ڈیتھ از ایمیننٹ, کہ جو ڈیتھ ہے وہ کمپلسری ہے. ڈیتھ جو ہے وہ ایک فیکٹ ہے, ایک حقیقت ہے, ایک ریالٹی ہے, اور یہ ہر کسی نے جو ہے وہ اس موت کا مزہ چکھنا ہے. تو اسی لیے جو ہے یہ ایک یونیورسل تھیم ہے. ڈیتھ از ایمیننٹ, اس کا آپ تھیم جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں, جو کہ لٹریچر اکراس آل کلچرز, تمام کلچرز میں جہاں پہ بھی لٹریچر ہوگا وہاں پہ یہ جو تھیم ہے یہ اپلیکیبل ہے. یہی تھیم جو ہے وہ سوٹیبل ہوگا. کسی بھی کلچر سے ریلیٹڈ کوئی بھی لٹریچر لکھا جائے گا, اس کے اندر موت کا, اگر ڈیتھ کا ذکر ہے تو اس کے اوپر یہ تھیم جو ہے اپلیکیبل ہے. پھر سفرنگز آف سیپریشن فرام لوڈ ونس, اس کا اگلا جو تھیم ہے وہ امپورٹنٹ تھیم, کہ انسان کو جس تکلیف کا, جس صدمے کا, جس دکھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب اس سے اس کے پیارے بچھڑ جاتے ہیں. تو یہ بھی کسی کلچر کے اندر, ایک پرٹیکولر اسپیسیفک کلچر کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے. جہاں پہ بھی ہیومینٹی ہے, جہاں پہ بھی انسانیت ہے, جہاں پہ بھی دل ہے, دھڑکنے والا دل, جہاں پہ انسان کی فیلنگز اور ایموشنز جو ہے کا تعلق ہے اس چیز سے, کہ جب بھی کسی کا کوئی پیارا بچھڑتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. یہی چیز اس کے اندر مینشن کی گئی ہے, اور یہ کسی بھی کلچر کے اندر جو ہے وہ اپلیکیبل ہے. کسی بھی طرح کا لٹریچر جو ہے آپ اگر اس کے اندر دیکھیں گے تو یہ چیز وہاں پہ اپلیکیبل ہوگی. اگر وہاں پہ کوئی سپریشن کا ذکر ہوگا, کسی پیارے کے بچھڑنے کا ذکر ہوگا. پھر ڈیتھ اینڈز اے لائف ناٹ اے ریلیشن شپ, اگلا جو اس کا تھیم ہے, اس میں انسان جو ہے وہ ان میموریز, اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ جو دماغ دیا ہے, یہ جو عقل دی ہے, یا یہ جو یادیں, تو یہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو موت ہے, ٹھیک ہے, وہ انسان کو فزیکلی جو ہے سپریٹ تو کر لیتی ہے اپنے پیاروں سے, لیکن اس کا ریلیشن شپ, اس کا تعلق ہمیشہ رہے گا. انسان مثال کے طور پر کسی کے والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, کسی کی والدہ کی ڈیتھ ہوتی ہے, بہن بھائیوں کی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے. ڈیتھ تو ایمیننٹ ہے, کسی بھی ٹائم انسان کا جب وقت پورا ہو تو اس نے یہاں سے جانا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو ڈیتھ ہے, وہ جو موت ہے, وہ فزیکلی جو ہے وہ ایک آپ کے لیے خلا پیدا کر دیتی ہے انسان کے بیچ میں, لیکن اس کی یادیں جو ہے اس سے وہ ہمیشہ جڑا رہتا ہے. اور وہ جو ریلیشن ہے, وہ جو تعلق ہے بھائی ہونے کا, بہن ہونے کا, باپ ہونے کا, والدہ ہونے کا, والد ہونے کا, وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے. وہ یادوں میں انسان اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے. پھر ڈیتھ از ناٹ دا اپوزٹ آف لائف بٹ اے پارٹ آف لائف. انسان جو ہے اس کے اندر فیئر ہے ڈیتھ کا, یہ تو ایک نیچرل چیز ہے, لیکن ڈیتھ جو ہے یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے. تو زندگی کا حصہ ہے موت. موت اور زندگی الگ چیزیں نہیں ہیں, یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں, یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوتی ہیں. انسان کی زندگی میں خوشی بھی ہے, انسان کے زندگی میں غم بھی ہے,
اور یہ موت جو ہے وہ انسان کی زندگی کا لائف کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھیمز ہیں, اور آپ دیکھیں کہ تھیمز جو ہیں دے آر اپلیکیبل ان دی لٹریچر آف آل کلچرز. کہ کسی بھی طرح کا کوئی لٹریچر جو ہے, کوئی ریٹن اسکرپٹ لکھا ہوگا تو کسی بھی کلچر کے بندے نے اگر وہ لکھا ہے اور اس کے اندر وہ موت اور اپنے پیاروں سے دوری کا جو ہے وہ ذکر کرتا ہے, تو اس کے اندر جو ہم نے جو چیپٹر پڑھا ہے فرام مدر ود لو, اس کے جو پرومیننٹ تھیمز ہیں یہی اس کے اندر بھی ہوں گے, اس کے اندر اپلیکیبل ہوں گے. لٹریچر جو ہے وہ اسی لیے ایک ایسی صنف ہے کہ جس کے اندر یہ یونیورسیلٹی ہوتی ہے. جو رائٹرز ہوتے ہیں وہ جو بات کرتے ہیں وہ بیونڈ دی بارڈرز, لمٹس, ٹائم, ٹھیک ہے, وقت کا بھی کوئی جو ہے وہ بندش نہیں ہوتی ہے. ایک بات جو کئی 100 سالوں پہلے کسی لٹری پرسن نے کہی ہوتی ہے, وہ انسان کی زندگی سے متعلق ہو, تو وہ آج بھی اسی طرح ہی اپلیکیبل ہوتی ہے. یہ لٹریچر کا خاصہ ہے, لٹریچر کی خوبصورتی ہے. آپ نے ان پوائنٹس کو ان دی فارم آف اے پیراگراف, کیونکہ یہ کمپریہنشن کا پارٹ ہے, ٹھیک ہے, اٹس فار دی بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف یو اسٹوڈنٹس, یو پیپل, ان کو آپ نے ان دا فارم آف اے پیراگراف آنسر کرنا ان 40 to 50 ورڈس. پھر نیکسٹ ہے جی, کمنٹ آن دی پلاٹ آف دا اسٹوری فرام مدر ود لو. آپ پلاٹ کا میں آپ کو کانسیپٹ بتاؤں گا, اور یہ جو پلاٹ ہے بڑا ہی اسٹرانگ پلاٹ ہے. پلاٹ کے اندر جو بنیادی اس کے اندر جو آپ کہہ لیں اس کے پوائنٹس ہوتے ہیں یا اس کے امپورٹنٹ عناصر ہوتے ہیں, ضروری اجزاء ہوتے ہیں, اس کے حصے ہوتے ہیں, اس کے پارٹس ہوتے ہیں, وہ ہے جی ایکسپوزیشن. ایک اچھا جو پلاٹ ہے, پلاٹ مینس کہ سٹوری, کہانی کس طرح لکھی گئی ہے. ایک اچھی کہانی جو ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے ایکسپوزیشن, کانفلکٹ, رائزنگ ایکشن, کلائمیکس, پھر فالنگ ایکشن اور ریزولوشن. کہ جو اچھا رائٹر ہوتا ہے, مصنف ہوتا ہے, شاعر ہوتا ہے, یا ایک اچھا لکھاری جو ہوتا ہے, اس کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اس کا جو کام ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ ایکسپوزیشن, سب سے پہلے مسئلے کو ایکسپوز کرتا ہے کہ کس موضوع پر وہ بات کر رہا ہے. پھر اس کے اندر کانفلکٹ آئے گا, اس میں تضاد آئے گا, اس میں کوئی پریشانی یا کوئی ایسا پوائنٹ. پھر رائزنگ ایکشن, کہ اس کے اندر پھر وہ اسٹوری کے اندر ایکشن ڈالے گا جس میں جو وہ کہانی ہے اس کو وہ آگے بڑھا کے لے کے جائے گا. پھر آئے گا کلائمیکس, وہ جو کہانی اس نے لکھی ہے وہ ٹاپ پہ پہنچ جائے گی. اس کی جو کہانی ہے اس کے اندر جو ہے وہ جو کردار ہیں, جو وہ کام اس کے اندر ہو رہا ہے وہ ٹاپ پہ پہنچ جائے گا. پھر فائنل فالنگ ایکشن, اور پھر ریزولوشن, اور جو مسئلہ اس کے اندر اس نے ذکر کیا ہے وہ فالنگ ایکشن کے ذریعے ریزولوشن, یعنی کہ اس کو وہ کیفر کردار تک پہنچائے گا. جو رائٹرز ہوتے ہیں وہ اپنی کہانیوں کے اندر, اپنے ناولز کے اندر, اپنی لٹریچر کے اندر جو ہے وہ زندگی کا کوئی ایک پہلو جو ہے وہ اس کے اندر اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو سامنے لے کے آتے ہیں. پھر اس کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے فائنلی اس زندگی کا جو مسئلہ ہے یا زندگی سے متعلق کوئی بھی بات اس نے بتائی ہے اس کا کوئی بہترین ریزولوشن, کوئی اس کا سلوشن جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. یہی لٹریچر کی خوبصورتی ہے کہ وہ زندگی کا لٹریچر کیا ہے, از بیسیکلی میرر آف سوسائٹی. تو دیکھتے ہیں کہ اس فرام مدر ود لو جو ہے اس پیس آف لٹریچر, اس لیسن کے اندر اس کا پلاٹ کس طرح کا ہے, اور واقعی کیا پلاٹ جو ہے وہ ویل اسٹرکچرڈ اور اس کے اندر لنک ہے, یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں. سو لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ بورڈ, اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس فرام مدر ود لو لیسن کا ایکسپوزیشن, کانفلکٹ, رائزنگ ایکشن, کلائمیکس, پھر فالنگ ایکشن اور ریزولوشن کیسے اس نے ان کو جو ہے اپنی اس لیسن کے اندر, اس شارٹ سٹوری کے اندر اس نے ایکسپریس کیا ہے. لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ بورڈ. اوکے ڈیئر اسٹوڈینٹس, ایکسپوزیشن, اس شارٹ سٹوری کی ایکسپوزیشن ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہارٹ بریکنگ نیوز آف منٹاز مدرز اپروچنگ ڈیمائز. اسٹارٹنگ کے اندر ہی یہ آپ دیکھیں کہ اس کا جو مین کریکٹر ہے, جو پرنسپل کریکٹر ہے وہ منٹا ہے اس سٹوری کا. تو منٹا ایک لڑکی ہے, اور وہ اس کا جو فادر ہے ان دا ویری بگننگ آف دا اسٹوری
اس کو بیچ پہ لے کے جاتا ہے اور وہاں پہ وہ بتاتا ہے کہ اس کی ماں جو ہے ڈیمائز مینس ڈیتھ، کہ وہ ایک بیماری کا شکار ہے اور اس بیماری کی وجہ سے within 2 to 3 months she is going to depart, she is going to leave this world، کہ اس دنیا سے اس نے جانا ہے. یہ اس کہانی کا آپ کہہ لیں کہ اس نے ایکسپوزیشن، یہاں پہ اس نے اپنی کہانی کے اندر جو ہے وہ ایکسپوز کر دیا ہے کہ میٹر کیا ہے اس کہانی کے اندر، ہو کیا رہا ہے کہ ایک والدہ کی ڈیتھ کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی بیٹی کو اس کا والد جو ہے بتاتا ہے کہ تمہاری والدہ جو ہیں وہ اس دنیا میں کچھ مہینوں کی مہمان ہے. اس نے اسٹوری کے اندر یہ چیز ایکسپوز کرتی. پھر نیکسٹ ہے جی کانفلکٹ. اب کانفلکٹ کیا ہے؟ کانفلکٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں پلاٹ کے اندر، مین ورسز مین، مین ورسز نیچر، مین ورسز انر سیلف. تو اس اسٹوری کے اندر جو کانفلکٹ ہے وہ ہے مین ورسز انر سیلف. مین ورسز انر سیلف. مین یہاں پہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ یہ جو کریکٹر ہے منٹا، اس کا اپنے اندر جو ہے ایک انر سیلف کے اندر کانفلکٹ ہے، تضاد ہے. وہ کیا کہ شی از ویل اویئر اباؤٹ دا فورتھ کمنگ ڈیتھ آف ہر مدر بٹ شی از انیبل ٹو ایکسپریس ہر ایموشنز فیلنگز. کیوں؟ کیونکہ اس کے والد نے اس کو روکا ہے اس بات سے کہ اس کا جو والد ہے وہ اس کو بتاتا ہے کہ شی از گوئنگ ٹو ڈائی، لیکن اسے پتہ نہیں ہے. کیوں کہ اگر اس کو پتہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی موت جو ہے وہ ڈیتھ جو ہے وہ ایک ایسی فیئرفل چیز ہے، ایک نیچرل لا تو ہے، ایک فیکٹ تو ہے، ڈیتھ ایمیننٹ تو ہے. لیکن اگر آپ کسی ایسے شخص کو جس نے مرنا ہے اس کی ڈیتھ سے پہلے اس کو بتا دیں گے تو شاید وہ جلدی مر جائے. اس وجہ سے اس کا جو والد ہے وہ اس کو روکتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے کوئی ایسا بیہیویئر اڈاپٹ نہ کرے through which her mother will realize that she is going to die. تو اس کا انر کانفلکٹ ہے کہ she knows that she is having a very short span of time with her mother. اس کی والدہ کے ساتھ اس کی زندگی کے آخری چند لمحات جو ہیں وہ اس کے پاس رہ گئے، لیکن پھر بھی وہ اس اضطراب میں ہے، اس پریشانی میں ہے کہ وہ اپنے ان ایموشنز کو پراپرلی ایکسپریس نہیں کر پاتی ہے. کیوں؟ تاکہ اس کی والدہ جو ہے she will not be able to get to know that she is going to die. ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ ہے جی رائزنگ ایکشن. اب رائزنگ ایکشن کیا ہے؟ منٹا جو ہے she is a girl, young girl. وہ اپنے ایموشنز فیلنگز کو کوشش تو کرتی ہے دبانے کی، سپریس کرنے کی، ایکسپریس نہ کرے تاکہ اس کی والدہ پریشان نہ ہو، لیکن شی واز کرپلنگ ان سائڈ. اندر ہی اندر جو ہے وہ ایک نائٹ میرش جو میسج ہے جو اس کے والد نے اس کو دیا ہے about the possible death, about the near possible death of her mother. اب اس خوف کی وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر اپنے آپ کو کھائے جا رہی ہے، اور پھر فائنلی وہ اپنا کنٹرول لوز کرتی ہے، اور ایک دن جو ہے وہ when she was in her room she started to weep, outburst of her tears، کہ وہ رونا شروع ہو جاتی ہے. اس کی ماں کنسیڈر کرتی ہے کہ شاید اس نے کوئی خواب دیکھا ہے رات کو، تو وہ اس کو سود کرتی ہے، اس کو سمجھاتی ہے. اس کے بعد پھر فائنلی ایمبولینس کیم اینڈ ہر مدر گاٹ ایڈمٹ ان ہاسپٹل، اور وہاں پہ جو وہ ایڈوائزز کرتی ہے اباؤٹ ہر فادر. ٹھیک ہے. وہ اس کو بتاتی ہے کہ تمہارا جو والد ہے ہی از کیئر لیس اباؤٹ ہز ہیلتھ، سو وائٹامن پلس نہیں لیتا ہے، اور وہ اب اس کو اس ٹائم پتہ ہے کہ اس کی والدہ جو ہیں شی از ناؤ ان اے کریٹیکل سچویشن. تو یہ رائزنگ ایکشن ہے اس اسٹوری کا. آپ کہہ لیں کہ اس کی کلائمیکس ہے، اس کی پیک ہے، جہاں پہ انسان کے ایموشنز جو ہیں وہ کنٹرول میں نہیں آتے ہیں. ایون کہ دا پرسن ہو از ریڈنگ دس ویری اسٹوری ہی بیکمز ایموشنل، کہ وہ جانتی ہے کہ اس کی والدہ اور اس کے ساتھ اب ایک بہت تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے جو وہ اس کے ساتھ اسپینڈ کر رہی ہے، لیکن اگین وہ پریشان ہے کہ وہ اپنے فیلنگز کو ایکسپریس نہیں کرتی ہے. پھر کلائمیکس، اس اسٹوری کا کلائمیکس جو ٹاپ اس اسٹوری کا جو ہے وہ کیا ہے؟ مدرس ڈیتھ. اس کی جو ماں ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور اس کا فیونرل ہوتا ہے، اور دا ریلیٹیوز فرینڈز دے یوز ٹو کم، دے ٹرائی ٹو سود ہر. اس کو سمجھاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وقت ایک بہت بڑا مرہم ہے، وقت کے ساتھ انسان جو ہے وہ برداشت سیکھ جاتا ہے، اس کو سمجھاتے ہیں. لیکن سٹل اس کا کانفلکٹ ہے، وہ
اسے پچھتاوا ہے کہ اس کی ماں جو ہے مرنے والی تھی، لیکن وہ اپنی والدہ کو صحیح طرح سے گلے نہیں لگا سکی، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے وقت نہیں بتا سکی، اس کو یہ نہ پتہ چلنے دینے کے لیے تاکہ وہ اس موت کے بارے میں، جو اس کی آنے والی موت ہے اس کے بارے میں وہ اسے پتہ نہ چلے پہلے ہی. لیکن فالنگ ایکشن کیا ہے؟ فالنگ ایکشن کیا ہے کہ جب وہ چرچ، وہ اس کے فادر اس کو بتاتے ہیں کہ اس کی جو آنٹ ہے گریسی، شی از آسکنگ ٹو گیو ہر ریمیننگ کلودنگ آرٹیکلس ٹو چرچ بازار، تاکہ وہ خیرات میں اس کے کپڑے جو ہیں وہاں پہنچائے جائیں. تو وہاں پہ وہ ریویلیشن اباؤٹ ہر مدرز اویئرنیس آف ڈیتھ، وہ دیکھتی ہے کہ اس کی ماں جو ہے وہ نیچرلی جو ہے، ہم نے پڑھا جب سٹوری کے اندر، فرام اسپرنگ سیزن شی واز اے ویری جالی اینڈ لائیولی وومن. وہ اسپرنگ سیزن سے ہی کرسمس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی کہ میں نے گفٹس لینے اپنے دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے. لیکن وہ 2-3 دن پہلے ہی کرسمس کی جو ہے وہ شاپنگ کر پاتی تھی. لیکن جب وہ دیکھتی ہے کہ اس کی والدہ نے اس سال آلریڈی کرسمس کی تمام جو خریداری ہے وہ کر چکی تھی، گفٹ سارے پیک تھے، گفٹ ہیمپرز کے اوپر باقاعدہ اس نے اپنی ہی اسکرپٹ کے اوپر جو ہے جس کو وہ گفٹ دینا ہے وہ وہاں پہ لکھا ہوا تھا. اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کے لیے بھی فرام مدرز ود لو، یہ جو اس سٹوری کا ٹائٹل ہے وہ لکھا ہوا ہے. تو شی ریویلیشن وہاں پہ اس کو، شی ریئلائزز دیٹ ہر مدر واز آلریڈی ویری مچ اویئر اباؤٹ ہر ڈیتھ، کہ اس کی والدہ کو تو پہلے ہی اسے پتا تھا کہ اس نے مرنا ہے، اسی لیے اس نے یہ ساری چیزیں کی ہیں. یہاں پہ آ کے فالنگ ایکشن جو ہے وہ ہوتا ہے. یہاں پہ آ کے وہ جو اس کا گلٹ ہے، اس کو پریشانی ہے، اس کو پچھتاوا ہے کہ وہ اپنی والدہ کو نہیں بتا سکی، ان کو ڈسیپشن میں رکھا کہ اس نے مرنا ہے، اور اپنی ایموشنز کا پراپر طریقے سے ایکسپریس وہ نہیں کر پائی. وہ جو گلٹ ہے، اب وہ گلٹ دور ہوتا جاتا ہے. وہ کیسے؟ ریزولوشن کیا ہے کہ منٹا گیٹس آؤٹ آف دا گلٹ، اس گلٹ سے، اپنی پریشانی سے وہ باہر نکلتی ہے، بیکمز مور رسپانسبل، اور وہ رسپانسبل ہوتی ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ شی ٹرائز ٹو ڈو آل دوز چورز وچ ہر مدر واز ڈوئنگ ایٹ ہر ہوم. اس کی والدہ کے تمام کام کرنا وہ شروع کر دیتی ہے، اپنے فادر کی جو ہے وہ کا خیال رکھنا شروع کر دیتی ہے، مختلف گھر کے ڈیلی جو چورز ہیں ان کو وہ پرفارم کرنا شروع کرتی ہے. گیٹس ریڈی ٹو سیلیبریٹ کرسمس. اور وہ یہاں پہ وہ جو گفٹس دیکھتی ہے جب اس کی والدہ نے سب کے لیے خریدے ہیں، تو شی گیٹس ریئلائز دیٹ شی واز ناٹ اونلی اویئر اباؤٹ ہر ڈیتھ بٹ شی واز ٹرائنگ ٹو گیو اے میسج ود دی ہیلپ آف دوز گفٹس دیٹ مائی ڈیئر ڈاٹر، مائی لولی ڈاٹر، ٹھیک ہے کہ میں مر چکی ہوں، میں اس دنیا سے ڈپارٹ کر گئی ہوں، بٹ یو ہیو ٹو کیپ کنٹینیو یور لائف. اپنی زندگی کو آپ نے گزارنا ہے. یہی دنیا میں طریقہ ہے کہ انسان آتا ہے، اپنی اگلی نسل جو ہے وہ یہاں پہ چھوڑ کے جاتا ہے، اس نسل نے آگے انسانیت کو کنٹینیو کرنا ہے. تو مرنے کے بعد فزیکلی جو ہے وہ آپ اپنے پیاروں سے دور تو ہوتے ہیں، لیکن مینٹلی آپ ان کی جو سول ہے، ان کی روح جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے ارد گرد گھومتی ہے. تو وہ سمجھتی ہے کہ اس کی والدہ نے کرسمس گفٹس ہی اسی لیے لیے ہیں تاکہ وہ ایک میسج دے رہی ہے کہ میری ڈیتھ کے بعد آپ نے رسپانسبل ہونا ہے اور آپ نے اپنی زندگی کو کنٹینیو کرنا ہے. ٹھیک ہے. سو آکوپائز ہر مدرز بلو چیئر. اور فائنلی آپ دیکھیں گے ان دا اینڈ آف دا اسٹوری یو ول سی کہ وہ ہیزیٹیٹ تھوڑا کرتی ہے، لیکن اس لیونگ روم کے اندر جہاں پہ اس کی والدہ کی جگہ ہوتی ہے، بلو چیئر نیئر دا فائر پلیس، شی ہیزیٹیٹنگلی مووز ٹوورڈز دیٹ چیئر، اور فائنلی وہاں پہ بیٹھتی ہے. اینڈ شی فیلز ہر سیلف دیٹ ناؤ شی از اے گرون اپ وومن لائک ہر مدر، اے ریسپانسبل میچور وومن. اینڈ شی ریئلائزز فائنلی دیٹ شی ہیز ٹو suspend this mourning attitude. Why? Because her mother's soul is watching her every time and she is now supposed to get ready for the Christmas. اور اپنی زندگی کو اس نے اب بحال کرنا ہے، اپنی زندگی کے باقی سارے کام اس نے کنٹینیو کرنے ہیں. اس طرح آپ نے اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک سٹوری ہے، اٹس اے ویل ووون اسٹوری. اٹ ہیز آل دی امپورٹنٹ پارٹس آف پلاٹ، اور اس کو بڑے بہترین طریقے سے اس کہانی کو اس نے لکھا ہے، اور اس کہانی کے اینڈ میں ہمیں ایک میسج دیا ہے. لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ بورڈ، اور وہاں پہ ہم باقی کوشچنس جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں.
اوکے ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہمارا جو نیکسٹ کوشچن ہے دیٹ از کوشچن نمبر 3، اور اس کے اندر ہم نے بتانا ہے کہ ہو از دا نیریٹر آف دس شارٹ اسٹوری. تو اس کا جو نیریٹر ہے وہ منٹا ہالے، a young girl, a juvenile, youthful girl, and she is nostalgic by nature. This short story is the recalling of all the things which has taken place earlier in her life. اس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ یہ سارے واقعات ہو چکے ہیں، اور وہ اپنی والدہ کی جو ڈیتھ ہے اور ان کی ڈیتھ سے 2-3 مہینے پہلے کے جو واقعات ہیں وہ اس کہانی کے اندر بتا رہی ہے. تو آپ نے اس کو ایلیبوریٹ کرنا ہے، بتائیں گے آپ کے دیٹ دا نریٹر از منٹا ہالے اینڈ شی از ایکسپریسنگ ہر ویوز اباؤٹ دا ڈیتھ آف ہر مدر، دیٹ ہاؤ شی گیٹ ٹو نو دیٹ ہاؤ شی گاٹ ٹو نو about the death of her mother, then how she try not to express her emotions، اور پھر later on کیسے وہ جو آپ کی سٹوری ہے وہ کنٹینیو ہوئی، پھر اس کی مدر کی ڈیتھ، اور how she transformed from a young youthful juvenile joyfully girl into a mature and responsible woman. وہ آپ نے پھر اس کو تھوڑا سا ایکسپریس کر کے بتانا ہے. پھر نیکسٹ ہے جی کہ کریکٹر کے اوپر کمنٹ کرنا ہے. ہمارا کوشچن نمبر 4 ہے منٹا ہالے کریکٹر کس طرح کا ہے اس کے بارے میں ہم نے بتانا ہے. تو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جی، جووینائل اینڈ یوتھفل گرل. جس طرح ایڈولسنٹس جو ایج ہوتی ہے اس میں ہر بندہ جووینائل ہوتا ہے، جوائفل ہوتا ہے، یوتھفل ہوتا ہے، بڑا ہی ہیپی اور فل آف لائف انسان ہوتا ہے. تو وہ بھی اسی طرح کی ہی لڑکی ہے، ہر وقت جو ہے وہ خوش رہنا چاہتی ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے فادر اور اپنی مدر کے ساتھ. شی وزٹس دا بیچ ٹائم اینڈ اگین، اور ساری وہ ایکٹیویٹیز کرتی ہے جو ایک ینگ بوائے اور ینگ گرل ان ہز اور ہر ایڈولسنٹ جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں. اس کے بعد انتھوزیاسٹک ٹو جوائن ڈارمیٹری ایٹ میری ہل. اس کی والدہ جو ہیں ڈیو ٹو ہر النس اینڈ آپریشن شی سسپینڈیڈ ہر ایجوکیشن فار این ایئر اینڈ ناؤ شی واز گیٹ ریڈی ٹو جوائن دا میری ہل. یہ اس کی والدہ کا جو ہے وہ کالج ہے، اور وہاں پہ شی واز انتھوزیاسٹک ٹو جوائن دا ڈارمیٹری. ڈارمیٹری آپ کہہ لیں ہاسٹل لائف انجوائے کرنا چاہتی ہے، جیسا باقی جو یوتھفل جو آپ کے جو یوتھ ہوتی ہے، جو جوائفل ہوتے ہیں بڑے، وہ ہاسٹل لائف جو ہے ایک فیز آف لائف ہوتا ہے انسان کی زندگی کا، اس کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں. تو وہ بھی اسی طرح انتھوزیاسٹک ہے ٹو کیپ کنٹینیو ہر ایجوکیشن. لیکن پرٹربیشن اینڈ کرپلڈ انسائڈ، لیکن جب وہ ریئلائز کرتی ہے، جب ریویل کرتا ہے اس کا فادر کہ ہر مدر از گوئنگ ٹو ڈائی، تو اب وہ پرٹربیشن کا شکار ہوتی ہے، اضطراب کا، پریشانی کا، سیڈنس کا، اور اندر ہی اندر اپنے آپ کو کھائے جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر ایکسیپٹس دا لا آف نیچر. فائنلی جب اس کی مدر کی ڈیتھ ہوتی ہے، جب وہ دیکھتی ہے کہ بھائی اس کی مدر was well aware about her death، اور دیکھتی ہے she accepted this very cruel law of nature، تو وہ وہاں پہ ریئلائز کرتی ہے کہ اب وہ ایکسیپٹ کرتی ہے کہ یہی دنیا کا دستور ہے، یہی لا آف نیچر ہے، اسی طرح ہی ہیومینٹی مین کائنڈ جو ہے وہ آگے چلتی ہے، اور فائنلی بیکمز میچور اینڈ ریسپانسبل لائک ہر مدر فائنلی. ٹھیک ہے. تو وہ فائنلی اپنی والدہ کی طرح میچور اور رسپانسبل ہوتی ہے، اور وہ اپنی والدہ کی جگہ لے لیتی ہے. تو یہ آپ نے اس کے امپورٹنٹ اس کریکٹر کے، آپ یہ جو پرنسپل کریکٹر ہے، مین کریکٹر ہے آپ کا، اس کے بارے میں لیڈنگ کریکٹر ہے، یہ آپ نے پوائنٹس جو ہے وہ ان دا فارم آف اے پیراگراف فرام 40 to 50 ورڈس آپ نے آنسر کرنا ہوتا ہے. کوشچن نمبر 5 ہے واٹ از دا کانفلکٹ آف دا اسٹوری، ہاؤ از اٹ ریزالوڈ. ابھی ہم نے کوشچن جو نمبر 2 ڈسکس کیا ان ڈیٹیل، اسی کا سمجھنے کا یہ ایک پارٹ ہے کہ اس کے اندر کانفلکٹ کیا تھا، مین ورسز انر سیلف، کہ منٹا ورسز انر سیلف. اس منٹا اپنے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہی تھی. کیوں؟ ڈسیپشن آف مدرس ڈیتھ، اس کی والدہ کو وہ ڈیسیو کر رہی تھی کہ موت کے بارے میں بتا نہیں پا رہی تھی. پھر انکلوزڈ انٹیمیسی اینڈ افیکشن، کہ اپنی انٹیمیسی، اپنی افیکشن، اپنے جذبات، احساسات، اپنی محبت، اپنا پیار اپنی والدہ کے لیے، اس کو پراپرلی وہ ایکسپریس نہیں کر پائی. یہ بات جاننے کے باوجود
کہ اس کی والدہ جو ہے وہ 2-3 مہینے میں مرنے والی ہیں، اس دنیا سے، اس جہان فانی سے جانے والی ہیں، ایکسپریس وہ نہیں کر پائی. پھر مونفل انوائرمنٹ، اور گھر جو ہے وہاں پہ ایک ماتمی جو ہے وہ ماحول چھا جاتا ہے. وہ جو ان کی ڈیلی ڈے ٹو ڈے ان کی آرڈنری لائف کے اندر جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ سسپینڈ ہو جاتی ہیں، اور فادر اور جو ڈاٹر ہے اس کے بیچ میں ایک آپ کہہ لیں خلا، ایک اسپیس جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے. دے ور انیبل ٹو ایکسپریس دیئر ایموشنس. ٹھیک ہے. پھر سسپینشن آف روٹین لائف، ان کی روٹین لائف بھی سسپینڈ ہوئی ہوتی ہے، وہ کچھ بھی نارمل لائف کی طرح نہیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ریزولوشن کہاں پہ ہوتا ہے؟ فائنلی جب وہ کرسمس گفٹس دیکھتی ہے، اس کی مدر نے جو پیک کیے تھے بیفور ہر ڈیتھ فار ایوری ون، اپنے رشتہ داروں کے لیے، بیٹی کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، تو وہاں پہ ریویلیشن اباؤٹ مدرز ریئلائزیشن اینڈ ایکسیپٹینس آف ڈیتھ. جب وہ جانتی ہے کہ اس کی ماں ریئلائز کر چکی تھی، اور ساتھ ڈیفینیٹلی اس نے ایکسیپٹ کر لیا تھا اس ہارش نیچر کو، اس ہارش رول آف نیچر کو اس نے ایکسیپٹ کر لیا تھا. اب وہ ایکسیپٹ کیا تھا تو اس نے اپنی آلریڈی پریپریشن کر لی تھی کہ اس نے سب کے لیے گفٹس کرسمس کے لے لیے تھے. تو وہاں پہ پھر وہ اس گلٹ سے باہر نکل آتی ہے. وہ جو سمجھتی ہے کہ اس کی والدہ جو ہیں وہ ہمیشہ یہی محسوس کریں گی کہ میری بیٹی نے جو ہے افیکشنس اور اپنا لو جو ہے وہ میرے لیے ایکسپریس نہیں کیا. وہاں پہ وہ ریئلائز کرتی کہ اس کی والدہ آلریڈی یہ ساری چیزیں جانتی تھیں، تو وہ اپنے گلٹ سے باہر آ جاتی ہے، اور جو کرسمس گفٹس ہیں اس کو وہ ایک کلو لیتی ہے، اور کلو آف نیو بگننگ آف لائف، کہ ایک نئے طریقے سے زندگی گزارنے کا ایک کلو وہ سمجھتی ہے. اور وہ پھر سٹارٹ کرتی ہے اپنی سسپینڈڈ لائف کو دوبارہ سے ری سٹارٹ کرتی ہے. شی پٹس آن دا ٹیلی ویژن، شی مووز ٹوورڈز دی refrigerator, she brings out apples from there, she brings out the pills, the vitamin pills, and put those vitamin pills on the window sill, as her mother advised her to give those vitamin pills to her father because of her carelessness, کہ وہ careless ہے، وہ کام نہیں کرتا. یہاں پہ آ کے وہ ریئلائز کرتی ہے, and she finally moves towards the blue chair which was the belonging of her mother, and she sits on the chair and she feels like that she belongs to this chair. اب یہ چیئر اس کی ہے, اور یہاں پہ وہ finally realize کرتی ہے. Dear students, we have discussed the first 5 questions of the chapter From Mother with Love. Hope so you have understood it properly. We'll see you in upcoming session. God bless you all. Thank you so much.